تو وہ جو مصنف شروع کر رہے ہیں صفات ثبوت ذاتیہ میں، جو چھٹی صفت ہے وہ ادراک کی ہے۔ پہلی صفت علم کی تھی، دوسری قدرت کی، تیسری حیات کی، چوتھی سمیع اور پانچویں بصیر، اور چھٹی جو ہے وہ ادراک کی ہے۔ اردو کے حساب سے دیکھا جائے تو ادراک کا مطلب وہی علمی حاصل کرنے، کسی چیز کو آپ درک کر لیتے ہیں یعنی جان لیتے ہیں، یہی استعمال ہوتا ہے کہ ادراک اور شعور کی منزل، یعنی ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، درک کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اور دیگر روایات میں اللہ کے لیے ایک مدرک کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جیسے کہ یہ قرآن مجید کی یہاں پہ آیت انہوں نے نقل کی کہ وصف اللہ تعالی نفسہ فی کتاب الحکیم بصفت الادراک، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وصف بیان کی ہے، اپنی ذات کی جو وصف بیان کی ہے فی کتاب الحکیم، اپنی کتاب حکیم میں صفت ادراک کے ساتھ۔ اذ یقولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اسے درک نہیں کر سکتی لیکن وہ نگاہوں کو درک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ تو یہاں پہ مصنف اسی سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اس ادراک کا کیا مطلب ہے؟ فما معنی الادراک، ادراک کا کیا معنی ہے؟ الذی یصح ان نصفہ تعالی بہ، کہ جس صفت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو وصف کرتے ہیں اور اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، اس ادراک کا کیا معنی ہے؟ تو مصنف نے یہاں پہ دقت کے اندر یہ بات واضح کی کہ ادراک علم سے ہٹ کے ایک اور صفت ہے، یعنی علم کسی چیز کا ہو جانا اور کسی چیز کا ادراک ہو جانا، دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور ادراک میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ادراک ہوتا ہے اس میں ہم باقاعدہ اس چیز کو اگر محسوس کریں تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو ادراک ہو گیا۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ وہ حرارت سے دی کہ ایک چیز گرم ہے تو مجھے ایک دفعہ پتہ ہے کہ یہ چیز گرم ہے، ٹھیک ہے، علم ہو گیا مجھے۔ یہ کب کہا جائے گا کہ مجھے ادراک ہو گیا کہ یہ چیز گرم ہے؟ ادراک ہو گیا، یا ہم اپنے اردو میں کیا کہیں کہ اب پتہ چلا اسے کہ یہ چیز کیا ہے، گرم ہے۔ تو وہ کب پتہ چلے گا؟ کہ جب وہ ہاتھ رکھے گا، ٹچ کرے گا اور اس کی حرارت کو محسوس کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ادراک کا تعلق بھی کس سے ہے؟ حواس خمسہ سے، کہ ایک چیز جس کو انسان محسوس کر لے اور محسوس کرنے کے بعد کہے کہ جی اب مجھے پتہ چل گیا یہ، تو جو محسوس کر کے چیز پتہ چلتی ہے اسے ادراک کہا جاتا ہے، اور جو بغیر محسوس کیے انسان دیگر خبروں کے ذریعے سے یا دیگر جو حالات اور شواہد اور قرائن کے ذریعے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ چیز گرم ہوگی یا گرم ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مصنف کیا فرق بیان کریں گے کہ ادراک کو عام طور پہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو حس کے ساتھ جڑی ہوتی چیز، جس کو انسان کیا کرتا ہے، باقاعدہ ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کا اندر جو ہے نا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے حس کی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں۔ الادراک فینا، ادراک فینا ہم انسانوں میں، صفت زائدۃ علی العلم، یہ علم سے ایک اضافی صفت شمار ہوتی ہے، یعنی علم سے ہٹ کے ایک اور صفت ہے۔ فإن هناک، کیونکہ یہاں پہ انسانوں کے ہاں فرق ہے کس میں؟ بین علمنا بحرارت النار، کہ ہمیں علم ہے، کس بات کا علم ہے؟ کہ آگ گرم ہے، حرارت رکھتی ہے۔ وبرودت ثلج، اور برف ٹھنڈی ہے۔ وعذوبت صوت الحسن، اور جو صوت حسن ہے، خوبصورت آواز کیا ہے؟ میٹھی ہے۔ اس کا ہمیں ایک دفعہ علم ہوتا ہے اس کے درمیان، وبین ادراکنا لہا، اور ان چیزوں کا ہمیں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ ادراک ہوتا ہے۔ تو دو میں کیا فرق ہے؟ فإن ادراکنا لہا، ان چیزوں کو جو ہمارا ادراک ہوگا، آگ کی حرارت کا، برف کے ٹھنڈے پن کا، اور کسی خوبصورت آواز کی مٹھاس کا جو ادراک ہے، یہ ادراک کب ہوگا؟ کہ لہا، فإن ادراکنا لہا یستتبع، یہ جو ادراک ہے یستتبع، یہ اپنے بعد لے کر آئے گا، کیا لے کر آئے گا؟ انفعالات نفسیہ، جو نفس کے اندر متاثر ہونے کی جو چیزیں ہیں نا وہ لے کر آئے گا، کہ ہمارے اندر تبدیلیاں ہوں گی کچھ۔ انفعالات نفسی کیا مطلب؟ کہ نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہم چینج ہوں گے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا ری ایکٹ کرے گی وہ چیز۔ انفعال اسے کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ ہمارے اندر چینجنگ آئے گی۔ وہ تأثرات جسدیہ، اور جسمانی طور پہ اس کا کیا ایک اثر ظاہر ہوگا ہمارے اوپر۔
تو ادراک کسے کہیں گے؟ ادراک یعنی وہ چیز ہے جس کے بعد ہمارے نفس کے اندر چینجنگ آ رہی ہو اور جسم کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو، یہ ادراک ہو جائے گا۔ بخلاف مجرد العلم، جبکہ جو فقط علم ہوتا ہے، ادراک نہیں ہوتا، فقط علم ہوتا ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَالٍ عَن تِلْكَ الْأَحَاسِيسِ الزَّائِدَةِ، جو علم ہے وہ یہ جو اضافی احساسات ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس ادراک کسے کہتے ہیں؟ جو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ جی اب لگ پتہ جائے گا، یہ جو جملہ ہے نا، اب لگ پتہ جائے گا، تو وہ جو پتہ ایک انسان کو لگتا ہے نا، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انسان ٹوٹلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ اس چیز کو اندر محسوس کر لیتے ہیں، کسی کی نفرت کو، کسی کی محبت کو، کسی کاروبار کے نقصان کو، کسی کی موت کے دکھ کو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں گری ہوئی ہیں انسان کے ساتھ، کہ علم بھی ہوتا ہے ایک چیز کا، لیکن علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اس کا نفسیاتی طور پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے وہ آج کل بھی جملے استعمال ہوتے ہیں کہ بہت سارے افراد شہید ہو جاتے ہیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ اس کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل اس دکھ اور پریشانی کا آپ کو ادراک کب ہوگا؟ کہ جب آپ کا اپنا کوئی اس طرح سے کیا ہوگا؟ شہید ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اب بھی مجھے علم ہے کہ یہ بندہ کیا شہید ہو گیا، یہ بچہ کیا شہید ہو گیا، جب اپنا میرا کوئی بچہ شہید ہوگا تب بھی مجھے علم ہوگا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جب کسی اور کا بچہ شہید ہو گیا تو اس وجہ سے میرے نفس کے اندر وہ والی حالت نہیں بنتی کہ جو ایک غم کی حالت ہے اور ایک دکھ کو واقعاً جس طریقے سے میں درک کرتا ہوں، تو وہ جو دکھ کی ایک معرفت ہے اور جو ادراک ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ جبکہ اپنا بچہ اگر شہید ہوگا تو اس کے بعد جو میرا علم ہے نا بچے کے شہید ہونے کا، اس علم کے بعد کیا ایک احساس بھی ہے۔ تو پس یعنی ادراک کی تعریف ہم یہی کریں گے کہ ادراک کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ساتھ نفس کے اندر تبدیلی ہے یا جسم کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو علم کے ساتھ ساتھ جب نفس اور جسم کے اوپر انسان کی روح کے اندر کوئی احساسات جنم لیتے ہیں، تو وہ احساسات جب جنم لیتے ہیں تو پھر اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اب ادراک ہوا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کیا اس طرح کی ادراک کی بات کریں گے؟ یعنی اللہ کو بھی غم لاحق ہو جاتا ہے، خوشی لاحق ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں تو اللہ کے لیے محال ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں اس طرح کے انسانی جذبات نہیں ہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے پاس اس طرح کی فیلنگز اور احساسات نہیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے جب لفظ ادراک بولیں گے تو وہ بھی ہم پھر علم کے معنی میں بولیں گے۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، یا ایک دکھ کا اور درد کا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ درد اور یہ دکھ کس کیفیت میں ہے، تو اللہ کو بھی ان چیزوں کا علم ہے، لیکن ان چیزوں کو جو اللہ کا علم ہے وہ ان جو جسمانی احساسات ہیں اس کے بغیر ہے۔ یعنی جسمانی احساسات وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کو کیا لاحق ہو جاتی ہوں، لیکن اللہ کو مکمل علم ہے اس کا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، کس طریقے سے دکھ ہوتا ہے، کس طریقے سے پریشانی، تو سارا علم ہے۔ لیکن اس علم کے باوجود اس کی ذات میں کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ اس کے اندر اس طرح کی کیا تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور یہ جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں یہ نقص شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جسم سے بھی ماورا ہے، ان نفسیاتی اور روحانی جذبات سے بھی ماورا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے نقائص موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی ہم کہیں گے کہ اللہ مدرک ہے، ادراک رکھتا ہے، تو وہ علم کے معنی میں ہوگا۔ جیسے سمیع اور بصیر میں ہم نے کہا تھا کہ سمیع اور بصیر میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہوا کے ذریعے سے یا روشنی کے ذریعے سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مصنف یہاں پر بھی نتیجہ نکالیں گے کہ ادراک بھی یہ ہمارے معنی والا ادراک نہیں ہوگا اللہ کے ہاں بھی، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں ادراک بھی وہی علم کے معنی میں ہو جائے گا، اس سے ہٹ کے کیا کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ والادراک بہذا المعنی، یہ جو ابھی ہم نے ادراک کا معنی بیان کیا کہ جس کے بعد نفس اور جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ والا جو ادراک ہے نا اس معنی میں، مستحیل فی حقہ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تو محال ہے، یہ معنی تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لاستلزام ہی، کیونکہ یہ جو ادراک والا معنی ہے یہ مستلزم ہے، یہ اپنے بات لے کر آتا ہے، کس چیز کو لے کر آتا ہے؟ الادوات الجسمیہ والتغیرات النفسیہ، کہ اس میں تو جو ہے وہ جسمانی اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے، ادوات جسمیہ یعنی جسمانی جو آلات ہیں، جسمانی اعضاء ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور نفسی کیا ہے؟ چینجنگ ہو جاتی ہیں، تبدیلی ہو جاتی ہیں، انسان پہلے ایک نارمل حالت میں تھا، پھر وہ غم کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، چینجنگ آتی ہیں بہت سارے انسان کے اندر۔ وَكُلُّهَا مِن سِمَاتِ النَّقْصِ وَالْفَقْرِ، یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی جسمانی
اعضاء کا محتاج ہونا، نفسیاتی تبدیلیاں آنا، یہ سارے کے سارے کیا من سمات، یہ نشانی ہیں کس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں؟ نقص اور فقر کی کیا یہ علامتیں ہیں۔ واللہ تعالی واجب الوجود، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا واجب الوجود ہے، فہو منزہ عنہا، تو پس وہ ان نقص اور فقر اور یہ جسمانی تبدیلیوں سے، نفسیاتی تبدیلیوں سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ فلا مناص امامنا، پس ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے، فی وصف تعالی بالادراک، کہ جب ہم اللہ کا وصف بیان کریں گے ادراک والا، یا اللہ تعالیٰ جب خود اپنا وصف بیان کرے گا ادراک والا، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اس بات سے کہ الا ان نحذف هذه النواقص والزوائد، کہ یہ جو نواقص ہیں، یہ جو جسمانی آلات ہیں، جسمانی اعضاء اور نفسیاتی تبدیلیاں، ہم اس کو کیا کریں؟ نحذف، ہم حذف کریں۔ ہم اللہ کو جب مدرک کہیں گے تو پھر ان چیزوں کی وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ کما فعلنا فی صفت الحیات، جیسا کہ صفت حیات میں ہم نے ایسا کیا تھا کہ صفت حیات میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی ذات جو حیات ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہو، تبدیلی آ رہی ہو، جیسا ہماری فعل کے اندر اور ہمارے ادراک کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، وہ بالکل الگ طرح کی چیز، الگ طرح کی حیات ہے، وہ اس طرح والی حیات نہیں ہے جیسے ہماری حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے کہا کہ کہاں پہ کیا تھا؟ سمیع اور بصیر کی صفت میں کیا، بالکل یہی کام کیا یہاں پر بھی ہم کریں گے۔ وہیں ہے دین، پس اس صورت میں یکون ادراک تعالی بمعنی علمہ بالمدرکات، تو اللہ کے ادراک کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کہ علم ہو، کہ اس کے پاس علم ہے۔ کن چیزوں کا علم ہے؟ ان چیزوں کا علم ہے کہ جس کو ہم درک کرتے ہیں، کہ جن چیزوں کو درک کیا جاتا ہے مدرکات، اس کو علم ہے۔ جیسے ہم کیا کہتے تھے کہ اللہ کو مسموع، جس چیز کو سنا جاتا ہے اس کا علم ہے، مبصر، جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کا علم ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ مدرک، جس چیز کو درک کیا جاتا ہے اس کا بھی اللہ کو کیا علم ہے۔ تو اللہ کو جو علم وہاں پہ تھا مسموع میں، وہ بغیر کان کے ہے، اور مبصر کے علم بغیر آنکھ کے ہے، تو مدرک کے علم بھی کیا ہے؟ بغیر جسمانی اعضاء کی تبدیلی کے ہے، یا نفسیاتی تبدیلی کے بغیر ہی اس کے پاس یہ علم ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے واضح کیا کہ یہ اصل میں کیا اللہ تعالیٰ کے صفت ادراک ہے، اور یہ والا آپ کیا معنی کریں گے کہ وہ چیزیں کہ جس کو درک کیا جاتا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرے پاس غم کی کیفیت ہے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے کسی اپنے کے چلے جانے کا، تو مجھے جو ادراک ہے اپنے دکھ کا، ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں نا کہ بھئی قبلہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں سمجھ سکتے میری کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ میری کیا حالت ہے، یا بیگمات کہتی ہیں جو، ٹھیک ہے، شادی شدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ میری جو ہے وہ کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اصلاً فیلنگ بھی آپ کے اندر نہیں ہے، احساسات ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر کیا فیلنگ اور احساسات ہیں؟ نہیں، فیلنگ احساسات نہیں ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کیا درک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ والا کیا ہم معنی کریں گے؟ نہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مدرکات، یعنی جن چیزوں کو درک کیا جاتا ہے، اور شوہر بیوی کے جن احساسات کو درک نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے جی، وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا درک کر لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح کے حساس دل اور اشارے اور کنائے اور ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو ساری چیزیں کیا شعور حاصل ہو، ٹھیک ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے اور کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہے۔ وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ فما دل، پس ہر وہ دلیل جو دلیل بنے گی کہ علی کون تعالی عالم علی الاطلاق، کہ اللہ تعالیٰ مطلق عالم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارے احساسات ہوں، ہمارے ادراکات ہوں، دل کی مخفی چیزیں ہوں، ہر چیز کو اس کو علم ہے۔ تو جب ہم نے اس کے اوپر دلائل قائم کر لیے کہ اس کے پاس علم ہے ہر چیز کا، تو یدل علی کون تعالی مدرکن، تو یہی دلیل بن جائے گی کہ اللہ کیا مدرک بھی ہے، یعنی اللہ ہمارے احساسات اور جذبات کو بھی درک کرنے والا ہے۔ کما ان القرآن الکریم اثبت له هذه الصفة في الآیت المتقدمہ، یہ تو کیا عقلی دلائل ہو جائیں گے نا، اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے قرآن نے بھی کیا اس صفت کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ ابھی یہ ہم نے آیت پڑھی کہ وہ یدرک الابصار، کہ وہ نگاہوں کو بھی درک کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو نگاہوں کے اشارے ہیں اور ساری چیزیں اس کا ادراک کیا اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ کتنی ہمارے پاس صفات مکمل ہوئی ہیں؟ 7 صفات ذاتیہ کیا ہے مکمل ہوئی ہیں، 6، اچھا 6 کیا مکمل ہوئی ہیں۔ 7ویں اور 8ویں، 7ویں صفت کیا ہے؟ الازلیہ، اور 8ویں کیا ہے؟ الابدیہ۔ ازل اور ابد یہ استعمال ہوتا ہے، ازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابد کیا مطلب؟ ہمیشہ تک رہے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جسے سرمدی کہتے ہیں،
وجود سرمدی، تو سرمدی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تو ان دونوں کو ملا کے، ٹھیک ہے، یعنی ازل اور ابد کو آپ ملائیں تو ایکول ٹو کیا بنتا ہے؟ سرمد کیا بنتا ہے؟ سرمد یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ الازلی وہو ما لا بدایت لہو، ازلی کا کیا مطلب ہے؟ لا بدایت، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ ابدی کسے کہتے ہیں؟ ما لا نہایت لہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ ویطلق علی الازلی فی الاصطلاح الکلامی القدیم، ازلی کے اوپر کلام کی اصطلاح میں ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ القدیم، یعنی قدیم اور ازلی ایک ہی معنی میں ہو جائیں گے۔ لاستغراق ہی فی القدم، کیونکہ یہ جو ازلی ہے یہ شامل ہے کس میں جی؟ قدم میں۔ قدم، قدیم کیا ہے؟ قدم، ازلی کیا ہے؟ قدم کو شامل ہے نا۔ جب آپ ازلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو کیا نتیجہ نکلے؟ قدیم کہ وہ پرانا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وعلی الابدی، اور ابدی کے اوپر لفظ کا اطلاق کون سا کیا جاتا ہے؟ باقی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسرمدیہ، لفظ سرمدیہ کیا ہے؟ ہے الجامعۃ لکل الوصفین، یہ دونوں وصفوں کیا جامع ہے۔ فالسرمدی، پس سرمدی کا کیا معنی ہو جائے گا؟ فالسرمدی هو القدیم الازلی الباقی الابدی، تو قدیم ازلی ایک معنی میں، باقی ابدی ایک معنی میں، اور اس سب کو ملا کے دیکھیں تو لفظ کیا نکلا؟ یہ سرمدی نکلا۔ والخالق تعالی متصف بالازلیت والابدیت لانہ واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلیت اور ابدیت کے ساتھ کیوں متصف ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل وہی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس کا عدم نہ ہو، کیونکہ جس کا ہم نے عدم فرض کر لیا تو وہاں پہ پھر سوال کھڑا ہوگا نا کہ اس کو وجود کس نے دیا؟ جس کا عدم ہی نہیں ہے تو وہاں پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ واجب الوجود ہے۔ فلا یکون مسبوقا بالعدم، پس وہ عدم سے مسبوق ہے نہیں، اس کے شروع میں کوئی عدم ہے ہی نہیں۔ فہو ازلی، تو پس وہ کیا ہو جائے گا؟ ازلی ہو جائے گا۔ فہو ازلی، تو وہ ازلی ہو جائے گا۔ ولا ملحوقا بہ، ملحوق بالعدم، اور نہ ہی اس کے بعد کیا ہے جی؟ عدم ہے۔ مسبوق بالعدم نہیں ہے، ملحوق بالعدم نہیں ہے۔ لاحق یعنی جو چیز بعد میں لاحق ہوتی ہے، یعنی بعد میں بھی عدم نہیں ہے۔ فہو ابدی، تو اس اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ابدی ہو جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ اس دلیل کو بالفاظ دیگر بیان کریں تو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ لو کان الوجود معطا لہ تعالی، کہ اگر وجود کیا ہوتا؟ معطا، معطا عطا کرنا، عطا کر دینا، اس میں مفعول کا صیغہ، کہ اگر وجود معطا ہوتا، کس کے لیے؟ لہو تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر وجود اللہ تعالیٰ کو دیا گیا ہوتا، یعنی پہلے اس کے پاس نہ ہوتا پھر اسے کیا وجود دیا گیا ہے، جیسے ممکنات کیا ہے، اگر اس کو وجود عطا شدہ ہوتا، کسی اور ذات نے اسے وجود دیا ہوتا، تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ لکانت لہو بدایہ، کہ اس وجود کے کیا ہوگی؟ ایک ابتدا ہوگی۔ وَأَيْضًا إِذَا كَانَ مُعْطًا لَهُ يَكُونُ مَسْلُوبًا عَنْهُ، اور اسی طریقے سے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود اس کے لیے معطا ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ يَكُونُ مَسْلُوبًا عَنْهُ، یہ وجود اس کے پاس پہلے نہیں تھا، پہلے کیا تھا؟ مسلوب عنہ تھا، یہ وجود اس سے سلب تھا، اس کے پاس نہیں تھا۔ تو پس جب یہ مسلوب عنہ ہے، وجود نہیں ہے، اب وجود دیا گیا ہے، جب وجود دیا گیا ہے تو اب بھی یہ مسلوب ہو سکتے ہیں، جیسے پہلے وجود اس سے لے لیا گیا تھا، نہیں تھا اس کے پاس وجود، پھر دیا گیا، جب دیا گیا تو بعد میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مسلوب ہو سکتا ہے۔ جب بعد میں مسلوب ہو سکتا ہے تو فتکون لہو نہایت، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نہایت بھی پھر ہو جائے گی، یعنی اس وجود کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہایت کسے کہتے ہیں؟ اینڈ ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ تو جب آپ نے پہلے مرحلے پہ یہ کہا کہ اگر فرض کریں کہ اللہ کو وجود عطا کیا گیا ہے، تو پس اس کا مطلب ہے کہ پہلے وجود نہیں تھا، عطا کیا گیا۔ جب عطا کیا گیا تو جیسے پہلے نہیں تھا، بعد میں یہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ جب واپس لیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ معنہ تعالی واجب الوجود، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کیا مطلب؟ بمعنی ان ذاتہ، کہ جو اس کی ذات ہے، بماہیہ تقتضی الوجود، خود ذات ہی وجود کا تقاضا کرتی ہے، اس کی ذات کے لیے کسی اور کو وجود دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ من دون ان یکون مفاضا علیہ، بغیر اس کے کہ ان یکون الوجود مفاضا علیہ، کہ وجود اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ فیض کیا جائے، عطا کیا جائے۔ وجود اس کے اوپر مفاض نہیں ہو سکتا، وجود اس کے اوپر فیض نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اس کی ذات ہی کو آپ تصور کریں گے تو وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وجود سے اس کی ذات کو الگ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ واجب الوجود ہے۔ تو وہیں نظر لا تکون لہو بدایہ، تو لہذا اس کا کوئی آغاز ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ اس کا کوئی انتہا بھی
نہیں ہوگا. فیکون ازلیا ابدیا، تو پس وہ ازلی اور ابدی ہو جائے گا. واما وصف تعالی بالقدم والبقاء، جو اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جاتا ہے علم کلام میں کہ وہ قدیم ہے، هو القدیم هو الباقی، فالمراد منہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عدم المسبوقیت والملحوقیت بالعدم، کہ اس کے ہاں جو ہے وہ مسبوقیت اور ملحوقیت بالعدم نہیں ہے، کہ وہ مسبوق بالعدم ہو اور ملحوق بالعدم ہو، یہ نہیں ہوتا. من دون لحاظ الظروف، اور اس میں کیا ہے کسی ظرف کا لحاظ نہیں کیا جاتا. ظرف کیا مطلب؟ ٹائم. کسی زمانی ظرف کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ جو ماضی کا ہو یا کہ الآتی آنے والا ہو، زمان کی وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی. لأنہ تعالی منزہ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس زمانے سے کیا ہے؟ منزہ ہے، پاک ہے. اذ کیف یکون، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من خلق الزمان و اجراء فی الوجود، کہ جس نے زمانے کو خلق کیا ہو اور زمانے کو خلق کر کے وجود میں جاری کیا ہو، وہ خود کیا ہو؟ مقیدن بہی، وہ خود زمانے کے ساتھ گھرا ہوا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود زمانے کو بنانے والا ہے، وجود چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. ایک چیز کے وجود سے دوسرے چیز کے وجود تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے زمانہ کہتے ہیں. تو یہ زمانہ بنانے والا وہ ہے، یعنی چیزوں کو وجود دینے والا وہ ہے. چیزوں کو وجود دینے والا تو چیز کے وجود سے زمانہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں پہ آپ عدم کی کیا بات نہیں کر سکتے. تو یہ کتنی صفات ہو گئیں جی؟ 8 ہوگی ٹوٹل صفات. ٹھیک ہے جی. 8 صفات جابر صاحب گن کے بتائیں جی، صفات ثبوتیہ ذاتیہ 8 کون سی ہیں؟ زبانی بتائیں اپنے حافظے پہ اعتماد کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ جوانوں کے حافظے کتنے آج کل پکے ہو چکے ہیں. دیکھیں حافظے پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اپنے حافظے پہ کر رہے ہیں تو میموری آپ کو واپس کر دے گی نا کچھ نہ. چلیں دھکا سٹارٹ چلاتے ہیں، توجہ کریں بھی اپنے حافظے کی طرف، چھوڑیں بھی اس کو، چھوڑیں کتاب. پہلا کیا تھا؟ علم تھا. ہاں پھر آگے چلتے جائیں، باقی لوگ اپنا علم سنبھال کے رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلا علم تھا، دوسرا قدرت تھی، ابدی ہو گیا. 8 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. ہاں جو علماء ہند میں سے قبلہ ثواب، علم، حیات، قدرت، سمیع، بصیر، 5 ہو گئے. کیسے ہیں بیان؟ تو یہی ہے نا، آپ اسی طرح بیان کر دیں. کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہاں جی ایک اور بندہ بیان کرے جی. آپ قبلہ صاحب بیان کریں. ہو گئے پورے 7 تو نہیں ہوئے؟ قدرت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا. هذه الصفات الثمان هي ابرز صفات ثبوتیہ ذاتیہ. یہ جو 8 صفات ہیں مصنف کہتے ہیں کہ یہ ابرز صفات ہیں، یعنی واضح ترین اور بارز ترین یہ صفات ہیں، وگرنہ یہ 8 منحصر نہیں ہیں، اور بھی صفات ہو سکتی ہیں. یعنی یہ وہ 8 واضح اور ظاہر ترین صفات ہیں کہ التی درج المتکلمون علی ذکرها، کہ جو علماء کلام والے ہیں، متکلمین ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ذکر کو درج کیا ہے، ان کے ذکر کو بیان کیا ہے. وَهِيَ لَا تَنْحَصِرُ فِيهَا، جبکہ جو صفات ثبوتیہ ذاتی ہیں وہ ان 8 میں منحصر نہیں ہیں. وَلِلَّهُ تَعَالَى مُتَّصِفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ ذَاتِيٍّ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمال ذاتی کے ساتھ متصف ہے. کوئی بھی آپ کمال ذاتی سوچیں یہ چیز کیا کمال ہے، تو وہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ موجود ہوگی. وفیما یلی، اور جو ابھی آنے والی بحث ہے، نشرع بالبحث فی القسم الثانی من الصفات الثبوتیہ، ہم صفات ثبوتیہ کی دوسری قسم میں کیا بحث کریں گے. وہو الصفات الثبوتیہ الفعلیہ، دوسری قسم کیا ہے؟ وہ صفات ثبوتیہ جو فعلیہ ہوتی ہیں، جس کا تعلق ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے افعال کے ساتھ ہے. ونستعرض فی اہم، اور صفات ثبوتیہ فعلیہ میں سے بھی ہم اہم ترین کو کیا بیان کریں گے. ان میں سے ہم فقط 3 کو بیان کریں گے. پہلا جو ہے وہ ارادہ کرنا، کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے خلق کرنے کا تو وہ چیز خلق ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا کلام کرنا. تیسرا کیا ہے؟ اس کا حکمت کے مطابق کیا ہے؟ افعال کو انجام دینا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى صِفَةِ الْحِکْمَةِ مَبَاحِثٌ عَدِیدَةٌ مُہِمَّہ، اور حکمت والی صفت پہ بہت ساری اور مباحث کیا جڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر مترتب ہوتی ہیں۔ نستعرض اربع منها، اور ان ابحاث میں سے ہم 4 کو کیا بیان کریں گے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ حسن قبح عقلی کا مسئلہ ہے کہ کیا عقلی طور پہ کوئی چیز اچھی اور کبھی ہوتی ہے، یا جو بھی اللہ کرے وہ اچھی ہی ہوتا ہے، اور وہ جو کرے اس کو ہم اچھے ہی کہیں گے، چاہے وہ بری کام ہی کیوں نہ۔ عقل کے اندر وہ برا کام ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کیا تو اسے ہم اچھے ہی کہیں گے۔ کیا کوئی عقل معیار بناتی ہے حسن قبح کا یا نہیں بناتی؟ دوسری بحث اسی حکمت کے اوپر جڑی رہتی ہے، عدل کی بحث ہے۔ اور تیسری بحث کیا ہے کہ تعلل افعال تعالیٰ بالغایات، کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو جو ہے وہ علت بیان کرنا غایات کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی آئے گا آگے۔ اور چوتھی جو بحث ہے وہ انسان کے اختیار کی بحث ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے۔ تو یہ ساری صفات کیا ہے، وہ اسی صفات ثبوتیہ فعلیہ کے اوپر کیا ہوتی ہیں، مترتب ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام ہم یہ کریں کہ صفات ثبوتیہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ ذاتیہ جو کہ 8 ہیں: علم، قدرت، حیات، سمیع، بصیر اور ادراک اور عدلیت اور ابدیت۔ اور دوسری صفات ثبوتیہ فعلیہ ہیں، جن میں سے 3 جو اہم کو بیان کریں گے: الارادۃ، اور کیا ہے جی، الکلام، اور تیسری یہاں پہ حکمت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔